بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ اور ایک پرندے کا واقعہ۔ راوی کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ جب ہم عشاء کی نماز پڑھ چکے تھے تو بزرگ نے فرمایا کچھ کھاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا غار کے اندر درجے میں چلے جاؤ اور جو ملے کھا لو۔ میں اندر گیا تو ایک پتھر پر اخروٹ، منقی، خرنوب، سیب، انجیر یہ سب چیزیں ایک ایک طرف رکھی ہوئی پائیں۔ میں نے جتنا چاہا ان میں سے کھا لیا۔ رات بھر وہ جاگتے ہی رہے۔ جب سحر کا وقت ہوا تو انہوں نے نماز وتر ادا کی، پھر جو کچھ موجود تھا اس میں سے کھایا اور بیٹھے رہے، یہاں تک کہ صبح فجر کی نماز ادا کی اور بیٹھے ہی بیٹھے سو گئے، حتیٰ کہ آفتاب طلوع ہو کر بقدر 2 نیزوں کے بلند ہو گیا تو کھڑے ہوئے اور وضو کر کے غار میں داخل ہوئے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ میوہ کہاں سے آتا ہے؟ اس سے اچھا تو میں نے کبھی نہیں کھایا۔ فرمایا یہ تم آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اتنے میں ایک پرندہ آیا جس کے دونوں بازو سفید اور سینہ سرخ اور گلا سبز تھا، اور اس کی چونچ میں منقی اور پاؤں کے بیچ میں اخروٹ تھے۔ اس نے منقی کو منقی پر اور اخروٹ کو اخروٹ پر رکھا۔ جب اس کے پروں کی آہٹ سنی تو فرمایا تو نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا یہی پرندہ میرے پاس یہ چیزیں لاتا ہے 30 سال سے۔ میں نے پوچھا دن میں کتنی بار آتا جاتا ہے؟ فرمایا 7 بار۔ میں نے حساب کیا تو 15 بار آیا اور گیا۔ میں نے ان سے ذکر کیا تو فرمایا تمہارے واسطے 1 بار زیادہ لاتا ہے، اور ان کا لباس ایک چھال کا تھا جو کیلے کے مثل تھا۔ میں نے پوچھا یہ کہاں سے آپ کے پاس آتا ہے؟ فرمایا یہی پرندہ عاشورہ کے روز 10 ٹکڑے اس چھال کے لاتا ہے۔ میں اس کا کرتا یا پاجامہ بنا لیتا ہوں۔ ان کے پاس ایک سوا بھی تھا جس سے وہ چھال سیتے تھے، اور وہی پھٹی پرانی چال کے ٹکڑے ان کے نیچے بچھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس ایک پتھر تھا جس میں پانی ڈال کر اس کا پانی بالوں پر ملا جاتا تو بال اکھڑ جاتے۔ ایک دن میں نے ان کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ 7 آدمی ان کے پاس آئے جن کی آنکھیں لمبائی کی جانب پھری ہوئی تھیں اور سرخ تھیں، اور ان کا لباس ان کے بال ہی تھے۔ مجھ سے فارسی میں فرمایا ان سے نہ گھبراؤ، یہ مسلمان جن ہیں۔ ایک نے سورہ طٰہٰ آپ کو سنائی، اور دوسرے نے سورہ فرقان، اور ایک نے سورہ رحمان کی کچھ آیتیں آپ سے سیکھیں، پھر وہ چلے گئے۔ میں نے انہیں بعض مرتبہ سجدے میں یہ دعا پڑھتے سنا، اور اس دعا کو آواز سے پڑھتے تھے۔ میں نے کہا آپ نے یہ دعا کس سے سیکھی؟ فرمایا مجھے اس کا الہام کیا گیا۔ ایک رات میں یہ دعا پڑھ رہا تھا کہ میں نے ایک ہاتف کو کہتے سنا کہ جب تم یہ دعا مانگو تو آواز سے یہ دعا مقبول ہے۔ میں ان کے پاس 24 روز تک رہا، پھر مجھ سے فرمایا کہ اپنا قصہ بیان کر۔ تو میرے پاس یہاں کیوں کر پہنچا؟ میں نے قصہ بیان کیا۔ فرمایا اگر تیرا یہ قصہ پہلے معلوم ہوتا تو تجھے اپنے پاس اتنے دنوں تک نہ رہنے دیتا۔ تو نے اپنے ساتھیوں کو پریشان کیا، انہیں تاخیر کے سبب سے ندامت ہوگی۔ تمہارا ان کے پاس لوٹ جانا میرے پاس ٹھہرنے رہنے سے اچھا ہے۔ میں نے کہا میں راستہ نہیں جانتا۔ آپ خاموش ہو رہے ہیں۔ جب زوال کا وقت آیا تو فرمایا اٹھو چلو۔ میں نے کہا مجھے کچھ نصیحتیں کیجیے۔ فرمایا ادب سیکھو اور بھوکا رہنا اختیار کرو۔ مجھے امید ہے کہ تم قوم سے مل جاؤ گے، اور مجھے ایک ہدیہ بھی دیا۔
اور وہ یہ کہہ کر فرمایا تم طواف زیارت کے دن زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ڈھونڈو، ایک شخص ان صفات کا ملے گا اور ان سے میرا سلام کہو اور اپنے واسطے دعا کی خواستگاری کرو۔ پھر وہ مجھے لے کر غار سے باہر نکلے، دیکھا تو ایک درندہ غار کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اس سے آپ نے کچھ کہا جس نے مجھے یہ سمجھا اور مجھ سے کہا اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ، جب وہ کھڑا ہو جائے اپنے سیدھے بائیں طرف دیکھنا، تمہیں راستہ مل جائے گا۔ وہ درندہ تھوڑی دیر میں اپنے آگے چلا، پھر کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے اپنی سیدھی جانب نظر کی تو دمشق کی گھاٹی نظر آئی۔ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو بعض ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے قصہ بیان کیا اور ہم سب ان کی تلاش میں نکلے اور بہت سے آدمی میرے ساتھ ہوئے۔ چنانچہ ہم اسی پہاڑ اور چشمے پر پہنچے اور 3 دن تک اس غار کو ڈھونڈا مگر اس کا پتہ نہ چلا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ چیز تم پر ظاہر ہو گئی اور ہم سے پوشیدہ کی گئی۔ میں ہر سال حج کرتا تھا اور اس شخص کو جس کا اس بزرگ نے پتہ دیا تھا تلاش کرتا تھا، وہ مجھے نہ ملا، حتیٰ کہ 8-10 برس گزر گئے۔ اس کے بعد میں نے اس شخص کو جن کا پتہ اس بزرگ نے دیا تھا زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان بعد اثر کے پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، انہوں نے میرے واسطے چند دعائیں کی۔ پھر میں نے کہا کہ ابراہیم کرمانی آپ کو سلام کہتے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم نے انہیں کہاں دیکھا؟ میں نے کہا کوہ لبنان پر۔ مجھ سے کہا خدا ان پر رحم کرے۔ میں نے کہا کیا ان کی وفات ہو گئی؟ اسی وقت میں نے ان کو ان کے بھائیوں کے ہمراہ غار میں دفن کیا ہے اور ان کی نماز ادا کی ہے۔ جب ہم غسل دیتے تھے تو اس وقت وہ پرندہ جو ان کے لیے میوے لایا کرتا تھا گر پڑا اور پر مارتے مارتے مر گیا۔ ہم نے اسے بھی ان کے پاؤں کے ساتھ دفنا دیا۔ پھر وہ شخص طواف کے واسطے چلے گئے، اس کے بعد میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ میرے محترم عزیزو، اس واقعے سے بے شک اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ اللہ سے تعلق جڑنے کے بعد یہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، انہیں دنیا کے اسباب کی کوئی ضرورت نہیں رہتی اور اللہ تعالیٰ خود غیب سے ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔